نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نور ٹی وی کے ناظرین جانتے ہیں کہ ازالہ شبہات پروگرام جو آج کل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا ٹاپک ہے شرک علی القبور۔ گزشتہ پروگراموں کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی عنایت اور اس کی رحمت سے یہ عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دے دی کہ اس کے اندر شرک نہیں ہوگا، تو پھر کچھ لوگوں کو یہ فکر کیوں پیدا ہو گئی کہ امت کے اندر بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے اور اس کے خاتمے کی ضرورت ہے اور اس پر فل ٹائم کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے ہزارہا کتب اس کے اوپر لکھیں، ہزارہا نہیں ملینز کتب اس ٹاپک کے اوپر آ گئیں۔ اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، یہ سوچ اور فکر پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس وقت ہر مسلمان کے اوپر، جو اکثریت مسلمانوں کی ہیں، ان کے اوپر یہ ان کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر بعض لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی شرک کا ارتکاب کر رہا ہوگا۔ تو آج کی اس نشست کے اندر میں نے جو پچھلی بار یہ کہا تھا کہ شرک امت نہیں کرے گی، تو یہ خیال کیسے پیدا ہوا اور سب سے پہلے یہ خیال کس نے پیش کیا اور اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کی تاریخی حیثیت قرآن کیا ہے؟ آج کی نشست میں میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے یہ تصور پیش کیا کہ مسلمان شرک کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، انہوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے اڈاپٹ کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ کہیں سے آئیڈیا آیا تھا پیچھے سے۔ لیکن آج کی گفتگو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ایک خاص ٹاپک کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اصل میں جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یا تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بڑے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو ہم سنتے لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کچھ اور سنتے ہیں، جو قرآن کا نام لیوا ہیں ان سے کچھ بات اور سنتے ہیں، لیکن حقیقت اس کی اور ہوتی ہے۔ اگر ہم عرس کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عرس باہر سے آیا ہے۔ باہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر کی چیز نہیں، یہ تو کفار و مشرکین کے ہاں سے عرس کی رسم مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ اسی طرح 11ویں کا اگر ختم دیں تو کہا جاتا ہے یہ باہر سے آیا ہے۔ تصوف کا اگر نام لیں تو کہا جاتا ہے یہ تو ہندوؤں اور عیسائیوں اور کیتھولک کی تاریخ سے آیا ہے، یونانیوں سے آیا ہے، یہ بھی باہر سے آیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سوچ اور فکر ہے نا کہ مسلمان شرک کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ اصل میں یہ فکر باہر سے آئی ہے اور اس کا تعلق پیچھے جا کر جڑتا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیت ہے، اس کے تفسیر کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ یہ تصور باہر سے کہاں سے آیا ہے کہ مسلمان شرک کر سکتے ہیں۔ تو آج اس موضوع کے اوپر نہیں میں عرض کر رہا، آج صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں اس کا تصور کیسے آیا کہ کلمہ گو مشرک ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے مشرک ہوتے ہیں، صالحین مشرک ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں۔ تو میں مختصر طور پر اس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکا۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک فرقہ منظم صورت میں ظاہر ہوا، گو اس کی اصل تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی،
پھر عہد عثمانی کے زمانے میں بھی وہ تھے، لیکن ایک آرگنائز گروپ بنا کر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔ یہ جو میں تاریخ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل اگر جاننی ہو تو امام طبری کی تاریخ طبری، ابن الجوزی کی تاریخ، علامہ ذہبی کی تاریخ، حافظ مزی کی تہذیب الکمال دیکھ لیں، علامہ ابن کثیر کی، ابن خلدون کی، جتنے مختلف لوگ ہیں۔ اور آخر میں ایک اہم حوالہ دے دوں کہ کتاب الخوارج ابن یدی کی اور ابن حزم کی الملل والنحل دیکھ لیں، تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی کی دیکھ لیں، اور فتاوی ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے خوارج کے اوپر جو گفتگو کی ہے، ان تمام کتابوں میں جو تفصیل ہے اس کا خلاصہ 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جہاں ہوتی ہے اس کے اندر ایک پورا باب ہے جس کا نام ہے خوارج کا ظہور۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 گروہ جو تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ میں اہل علم سے نہایت معذرت کے ساتھ یہاں ایک لفظ بدل رہا ہوں، اہل علم جانتے ہیں کہ وہ میں کیوں لفظ بدل رہا ہوں۔ تو 2 گروہوں کے درمیان اختلاف تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان جن کے درمیان اختلاف تھا کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے، آپس کا اختلاف اچھا نہیں، تو انہوں نے 2 ثالث مقرر کر دیے، جج مقرر کر دیے کہ یہ دونوں کی بات سنیں اور پھر دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو جب وہ دونوں آدمی کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنا کام کیا، جو ثالثی کی حیثیت سے تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے وہ جو چھپے ہوئے لوگ تھے جن کا ظہور ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، عہد عثمانی میں بھی وہ منصہ شہود پر آ چکے تھے، لیکن آرگنائزیشن جماعت نہیں بنی تھی۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہی کے کیمپ میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو انہوں نے کہا ہے یہ جو فیصلہ دیا ہے کہ ثالث فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ تو عبارت النص قرآن کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ فرما سکتا ہے اور کوئی ثالث نہیں ہو سکتا جو فیصلہ کرے، تو یہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا حق ہے۔ اور حضرت علی نے اور ان لوگوں نے تو وہ جو اللہ کا حق ہے وہ ان 2 بندوں کو دے دیا، عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو، تو انہوں نے شرک کر دیا۔ تو سب سے پہلا شرک کا فتویٰ اس انداز سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور تمام صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے اوپر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، سب کے اوپر یہ شرک کا فتویٰ خوارج نے یہ سب سے پہلے لگایا۔ اب میں آپ کا آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کو دوبارہ وہ بات دہرانے کے لیے کہ پچھلے بار میں نے وہ تمام احادیث عرض کر دی تھی کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا، امت میں لاکھوں غلطیاں ہو سکتی ہیں، شرک پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ اب حضور جس کی ضمانت دے گئے تھے اس ضمانت کو ختم جو تھا وہ خوارج نے کیا، وہ کہنے لگے انہوں نے شرک کیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا ان الحکم الا للہ، تو صحابہ نے ان کو سمجھایا، ان کے سمجھانے کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ آخر کار وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے نکلے، ایک حرورہ پہاڑ تھا، مقام تھا، اس کے اوپر چلے گئے۔ ان کی 5000 یا علامہ ابن کثیر علامہ ذہبی لکھتے ہیں 8000 تعداد ہو گئی، اور سب کا ایک ہی نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، قانون صرف اللہ کا ہے، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی اور فیصلے کے لیے کسی کو کہا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے کا اہل ہے تو اس کو اللہ کا حق دیا گیا اور وہ شرک کر رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس آیت کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ خوارج کا ہمیشہ یہ رہا ہے مسئلہ کہ وہ آیت کا ایک حصہ تھوڑا سا لیتے ہیں اور پوری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ اس کا یہ تھا، پوری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے یوں فرما دیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے گا اور وہ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ کسی نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ لاؤ قیامت کدھر ہے، تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت لاؤ کدھر ہے جس کی تم ہمیں جس کے بارے میں بتا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جو سورہ انعام کی 57 آیت ہے، قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں، دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، یعنی قرآن کی تکذیب اور قیامت کی تکذیب کرتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز یعنی قیامت کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، وہ میرے پاس نہیں ہے قیامت کا لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہیں ان میں سے اللہ کی صفت ہے کہ وہ جب چاہے قیامت لا دے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اور ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے قیامت لائے، کب اس نے قیامت قائم کرنی ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کہ آیت کا سیاق و سباق کیا ہے کہ قیامت کا قائم کرنا اور اس دن فیصلے کرنا کب آنی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر دنیا کے معاملات میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بھی فیصلہ کرنے کا اہل نہیں تھا، تو یہ ان کی مت ماری گی خوارج کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کس بات کا فیصلہ؟ قیامت کب آنی ہے، کسی کو جزا کیا دینی ہے، کسی کو سزا کیا دینی ہے، نیتوں کا پرکھنا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ تم مجھے جو کہہ رہے ہو ابھی قیامت لاؤ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ آیت کا معنی تھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جو ہے نا شرک ہو گیا۔ جب وہ 8000 بندہ ایک طرف چلا گیا اور وہاں جا کر وہ لوگوں کو اور گمراہ کرنے لگے، انہوں نے وہاں پر فیض القرآن، دار القرآن اور شیخ القرآن کے لقب لے لیے کہ یہ قرآن بڑا پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو وہ مسلیڈ کرنے لگے۔ ایک دن حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، یہ الملل والنحال میں ابن حزم نے لکھا، فتاوی ابن تیمیہ میں باب الخوارج کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، ذہبی، ابن الجوزی، ابن کثیر، ابن خلدون تک سب نے اس بات کو لکھا، اور ابن عدی نے تاریخ الخوارج کے اندر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے جا کر ذرا بات کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس گئے تو تمہیں کہیں وہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچائیں گے، آپ مجھے جانے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس گئے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ شاید میں پہلے بھی کسی ازالہ شبہات کے پروگرام میں کر چکا ہوں، لیکن آپ جتنی بار بھی اس کو سنیں گے معزوز ہوں گے اور یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے۔ اور یہ جو ابھی میں واقعہ بیان کرنے والا ہوں، اگر اس واقعہ کو امت سمجھ لے تو شاید امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جبہ پہنا ہوا تھا، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، تو جب وہ جبہ پہن کر خوارج کے سامنے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے شرط ہے قرآن، جو بات بھی ہوگی قرآن سے ہوگی، قرآن سے باہر نہیں ہوگی۔ یعنی خوارج کو اتنا اعتماد تھا اپنے اوپر کہ ہم اپنی ہر بات کو قرآن سے ثابت کریں گے، قرآن 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 کی آوازیں آنے لگیں۔ شرط، کنڈیشن ہے۔ عبداللہ بن عباس سے کہا قرآن کی شرط لگاؤ تو بات کریں گے، نہیں تو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قبول ہے کہ میں قرآن سے ہی بات کروں گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا فہم دے دے، ان کو قرآن کا علم عطا فرما دے، جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کیا تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔
ان کے ساتھ یہ شرط ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا ہو گئی، شرط ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جبہ پہنا ہوا تھا، تو وہ پہلا سوال کرنے لگے یہ جبے کا قرآن سے ثابت کریں۔ یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے تو کہتے قرآن کی شرط، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جب حضرت علی سے پوچھتے تو کہتے قرآن سے دکھائیں، کیونکہ ہم قرآن جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو حبر امت ہیں، امت کے اندر سید المفسرین جن کا نام ہے، انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ یہ 32 آیت ہے سورۃ اعراف کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھو، کہہ دو ان سے، پوچھو ان سے کہ جو زینت اور آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینت اللہ، یہ لباس زینت ہے، اور یہ ایسا لباس ہے کہ جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو جیسے کھانے پینے والی چیزیں جن کو اللہ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ تو زینت ہے، میں نے تو یہ پہنا ہوا ہے زینت سمجھ کر، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا، حرام اس کو نہیں کہا۔ تم کس دلیل سے میرے جبے کے اوپر حرام اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو؟ ان کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس کا جبہ پہننا بھی شرک تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت تلاوت کی تو علامہ ذہبی، ابن کثیر، سب محدثین لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا خارجی، اس کا نام تھا ابن القوا۔ یہ قوا ہمارے پاکستان والا نہیں، وہ ابن القوا تھا، کیونکہ اس کوے کو تو ذاک کہتے ہیں۔ تو وہ ابن القوا کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگا لوگو سنو، جو عبداللہ بن عباس کو جانتا ہے وہ جان لے، وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک قریشی نوجوان ہے، اور سب سے اس عبداللہ بن عباس کے اندر کمی یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن عباس پر یہ تان، اور اگر آج کو مجھ جیسے نکارہ بندے کو کہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا، کوئی خوارج میں سے کوئی کہے تو مجھے کیا غصہ کرنا چاہیے؟ اور میں تو واقعی فہم قرآن سے آ رہی ہوں، مجھے تو واقعی قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ محدثین مفسرینوں نے عمریں لگا دیں، تو مجھے تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو سید المفسرین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں جانتا۔ ایک ابن القوا نے یہ اعلان کیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس سے بات نہ کرو، اس لیے کہ یہ عبداللہ بن عباس وہ ہیں کہ قریش سے ہیں، اور قریش کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے۔ اب ابن القوا کا قرآن پڑھنا سنیں، یہ وہاں پچرا تک جو فیض پہنچا ہے یہ ابن القوا کا فیض ہے۔ تو ابن القوا نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ آیت پہلے بھی پڑھ چکا، میں صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، یہ سورہ زخرف کی 57 اور 58 آیت ہے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم قوم خاصمون، یہ تو لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ، ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور دوسرے مشرکین تو وہ جل اٹھے اور وہ کچھ باتیں آگے سے کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان مشرکوں سے، تھے وہ قریش، اس میں شک نہیں ہے، ان مشرکوں سے فرمایا کہ بل ہم قوم خاصمون، یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور جو خوارج تھے ابن القوا اور دوسرے سعدی اور ارزق وغیرہ، انہوں نے اس آیت کا اطلاق حضرت عبداللہ بن عباس پر کر دیا، کہنے لگے یہ قریشی ہے اور قرآن نے کہا ہے بل ہم قوم خاصمون، یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں، لوگوں چھوڑ دو، ابن عباس سے بات نہ کرو، کیونکہ نہ تو اسے قرآن آتا ہے اور قرآن نے ان کے خاندان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد قریشی ہے، بڑی تعداد قریشی ہونے کے علاوہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں۔ تو انہوں نے جب گستاخانہ جملہ بولا تو اس میں مصطفیٰ کو بھی لے گئے، صحابہ کو بھی لے گئے، عبداللہ بن عباس کو بھی لے گئے، اور آیت کا اطلاق جو تھا وہ مشرکوں اور کافروں والی آیت کا اطلاق مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی کے اوپر کر دیا۔
اس طرح سے دیگر آیات کا انہوں نے اطلاق کیا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا ذکر امام بخاری نے اپنی بخاری کتاب استطابۃ المرتدین میں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کی سنی کہ ابن القوا نے اس آیت کا اطلاق حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر قریش پر کیا ہے جو مسلمان ہیں، تو وہ کہنے لگے سب سے بدترین قوم اس روئے زمین پر خوارج کی ہے کہ جو آیتیں کافر و مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کو چسپاں کرتے ہیں مومنین کے اوپر۔ یہ وہ موقع تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور متعدد بار اس کو فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان تھا۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے جہاں تک جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کی سب سے پہلے شرک کا فتویٰ خوارج نے مسلمانوں کے اوپر لگایا، اور کافروں والی آیات کا اطلاق عبداللہ بن عباس پر انہوں نے کیا۔ تو یہ خوارج کی دو نشانیاں ہو گئیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا، اس کا نام ہے علامات خوارج، کہ پوری تاریخ اسلام میں خوارج کی علامات کیا آئی ہیں۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں قرآن پڑھنا، وہ تو اس میں بھی آ گیا، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں۔ تو علامات خوارج میں سے اب تک آج کے درس میں نے دو باتیں کی: مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، اہل علم کو کہنا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، اور کافروں والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرنا۔ یہ تین باتیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر دلائل بھی دیے جن کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کئی خوارج توبہ کر کے واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ گئے، وہ تائب ہو گئے، لیکن ان کا زور اور بڑھ گیا، وہ زیادہ تبلیغیں کرنے لگے، ہارڈ ورک کرنے لگے۔ یہ ہارڈ ورک تو خوارج کا ابتدا سے ہے، بہت ہارڈ ورک انہوں نے کیا۔ تو جب وہ زیادہ آگے بڑھے تو پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چیلنج کر دیا کہ آپ ہم سے آ کر بات کریں قرآن کی صورت میں۔ تو مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور ایک حویلی کے اندر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن کریم کا نسخہ منگوایا، اور قرآن کریم کا نسخہ منگوانے کے بعد آپ نے قرآن سے کہا کہ اے قرآن تو ہمیں بتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ قرآن سے کیا پوچھتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں خوارج ان الحکم الا للہ 57 آیت جو ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اب مولا کائنات اس آیت کی تشریح فرمانے لگے، خوارج بھی آ گئے، بیٹھ گئے، اپنے بیگانے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جج صرف اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، تم نے یہ جو دونوں آدمیوں کو فیصلہ مقرر کرنے والا بنایا اس سے تم نے شرک کمٹ کیا اور شرک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں اس سے پہلے ایک اشارہ کر دوں کہ خوارج کے نزدیک دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو کبھی نہ کبھی شرک نہ کرتا ہو۔ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی ذات ایک ایسی ہے جو شرک نہیں کرتی، اس کے علاوہ کسی نہ کسی موقع پر چھوٹا بڑا 1 منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ہر ایک سے شرک ہوا ہے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے ایک آئیڈیالوجی بنا لی ہے کہ سبحان اللہ، ہم جو پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا وہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ مخلوق میں ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی طریقے سے شرک کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے شرک کیا ہے، ان کو مقرر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے شرک کیا، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی تلاوت فرمائی خوارج کے سامنے، ان کے دلائل کا رد فرمایا اور قرآن سے، وہ بڑا تفصیل ہے، بات ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی 2-3 آیت میں تبرکاً آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ حاکم ہے۔ وہ کہ آپ نے فرمایا اللہ حاکم اصلاً ہے،
لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ حاکم بناتا ہے اور مخلوق میں حاکم ہوتے ہیں، مگر مخلوق کے حاکم اپنی شان کے مطابق ہوتے ہیں، وہ احکم الحاکمین اپنی شان کے مطابق حاکم ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس جیسا کوئی حاکم نہیں ہے حاکمین میں سے۔ تو آپ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم وہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو پہلی آیت تلاوت فرمائی، آپ بھی دھیان سے سنیے، نوٹ کیجئے گا اس کو کہ حاکم ہوتے ہیں اور خوارج کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 188، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر تم کھا جاؤ۔ الی الحکام، منع یہ کیا جا رہا ہے کہ حرام مال نہ کھاؤ کہ کسی کی زمین ہو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تم حاکموں کو رشوت دو اور ناجائز مال کسی کا حاصل کر لو، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال فرمایا کہ اے خارجیو، تم تو کہتے ہو ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کے پاس جا کر رشوتیں نہ دو، ان کے پاس نہ ایسے معاملات پہنچاؤ۔ تو اگر کوئی حاکم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا کہ ان کے پاس تم حاکموں کو رشوت نہ دیا کرو؟ اس کا مطلب ہوا کہ حاکموں کا ہونا حق ہے۔ دوسری آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ النساء کی آیت 35 تلاوت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں ان کی ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، ان کی ناراضگی ہے، تو ایسا کرو کہ ایک حاکم حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حاکم لے لو وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی طرف سے، اور ایک حاکم بنا لو عورت کی طرف سے۔ اب دونوں حاکموں کو کہو کہ تم دونوں طرف کا کیس سن کے فیصلہ کرو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، یعنی ان کی رائے حق ہو جائے گی، ثواب ہو جائے گی، ان کے اندر قوت فیصلہ اللہ کی ذات پیدا فرما دے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، علامہ ذہبی، حافظ مزی الملل والنحال میں، ابن حزم اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی نے پیش فرمائی کہ خارجیو تم تو کہتے ہو ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، تو اگر میاں بیوی آپس میں اختلاف ہو جائے، اگر ان کے لیے حاکم مقرر کرنا قرآن کی روح سے جائز ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ حاکم مقرر کرو، اگر میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حاکم کا مقرر کرنا جائز ہے، تو جب دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کریں تو ان کے لیے حاکم مقرر کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا استدلال ہے مولا کائنات کا اپنی شان کے مطابق۔ تو علامہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں بڑی اور بھی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، علامہ ابن الجوزی نے بھی اور دیگر محدثین نے، جو پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن اس وقت مجھے ٹائم اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں۔ آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا خوارج سے کہ لوگوں مجھے بتاؤ میاں بیوی کا اختلاف بڑا ہے یا امت کے اندر دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کا اختلاف بڑا ہے؟ لوگوں نے کہا گروہوں کا اختلاف بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو خدا حاکم مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ خدا کیوں حاکم مقرر کرنے کی اجازت نہیں دے گا جب دو بڑے گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے؟ تیسری آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلاوت فرمائی، یہ سورۃ النساء اور 58 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں واپس کرو، ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے۔ واذا حکمتم، اے حاکموں، جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل،
عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے ان کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حاکم نہیں ہے، مگر اللہ تو فرما رہے ہیں حاکموں جب تم فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہوتا تو ظالموں یہ بتاؤ اللہ حکم کن کو دے رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ حاکم ہوتے ہیں مگر اس کے بنانے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کرنا اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، بندے جو حاکم ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے احکام کی روشنی میں اس کے پابند ہو کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر حاکم یہ بھی ہوتے ہیں، حاکم وہ بھی ہوتا ہے مگر وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا حاکم ہونا اور طرح کا ہے، بندوں کا حاکم ہونا اور طرح کا ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا میں نے جو حاکم مقرر کیے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرح نہیں ہے، میں نے ان کو وہی اسی طرح حاکم مقرر کیا ہے جیسے حاکم بننا بندوں کا حق ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے ان کو حق عطا فرمایا ہے۔ یا جو عطا فرمایا ہے اس کے اوپر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ آپ نے ہزاروں بار قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا، سنا، پڑھا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو امیر المومنین نے اس حویلی کے اندر خارجیوں کے جواب میں تلاوت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو اے خدا بادشاہی کے مالک تو ہے، تو اللہ، تو مالک ہے، اصل مالک تو ہے، پر کیا ہے تؤتی الملک من تشاء، تو ملک عطا فرماتا ہے جن کو تو چاہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو توحید کا نام زیادہ لیتے ہیں اور توحید کے معاملے میں ان کو کنفیوزنگ ہے، شبہات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے۔ ارے بھائی اللہ کے حاکم ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، ہم جو حاکم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہوتے ہیں، اللہ کے سوا ملک ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرح نہیں ہوتے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے۔ ہم جن کو حاکم مانتے ہیں، ہم جن کو وسیلہ مانتے ہیں، جن کو شفیع مانتے ہیں، جن کو حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بنایا تھا، وہ تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء تھا کہ جن کو اللہ چاہے بنا دے، ان کے اندر اہلیت پیدا فرما دے، لوگ ان کا انتخاب کر لیں، اور ان کا انتخاب تو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ حاکم ہے، دونوں طرف سے فیصلہ کر کے بتائیں گے۔ ان کو حاکم یہ نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ دونوں کو اتنا اختیار دے دیا گیا ہے، بھلا یہ اختیار دے کون سکتا ہے جو اگلی میں بات کرنے والا ہوں، کہ یہ دونوں جب چاہیں قیامت قائم کر دیں، یہ تو بات سرے تے نہیں تھی۔ اور اس آیت کے اندر تو اس کا حکم ہے جب قیامت کا دن ہوگا جنت کس کو بھیجنا ہے، جہنم کس کو بھیجنا ہے، اعمال کس کے قبول کرنے ہیں، کس کے ریجیکٹ کرنے ہیں، کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے والی صرف اس کی ذات ہے۔ اس آیت میں تو اس حاکم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص جن کو حاکم مقرر کیا گیا تھا وہ قیامت لانے والا حاکم تو نہیں مقرر کیا گیا تھا، نبوتیں عطا کرنے والے حاکم تو نہیں مقرر کیا گیا تھا، ولایتیں عطا کرنے والا حاکم تو مقرر نہیں کیا گیا تھا، اجر و ثواب دینے والا حاکم اور قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا حاکم تو نہیں مقرر کیا گیا تھا۔ وہ تو اس بات میں تھا کہ دونوں گروپوں کی بات سن کر فیصلہ کر دیں کہ حق پر کون ہے۔ تو یہ بات تھی، مگر خوارج نے کافروں والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کر دیا اور شرک کا فتویٰ مسلمانوں کے اوپر لگا دیا، اور اپنے ذام میں قرآن کے شیخ القرآن بنے پھرتے تھے ہرورا کے پہاڑ کے اوپر عراق کے اندر بیٹھ کر کہ ہم سے قرآن زیادہ کسی کو نہیں آتا۔ اگر آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، یا آپ کسی عالم کو جانتے ہوں، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو کوئی خوارج کہہ دے کہ اسے قرآن نہیں آتا تو ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت علی کو کہا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ ان کو قرآن نہیں آتا، اور دلیل کیا دیتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے کے اندر سے قرآن کا فہم نکل جاتا ہے، یعنی قرآن سمجھتا ہی وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے۔ اب میں دوبارہ 1 منٹ آپ کا دوبارہ لیتا ہوں آگے چلنے سے پہلے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا ابتدا میں
کہ گزشتہ دروس میں نے بتایا تھا کہ امت کے اندر گارنٹی ہے شرک نہیں کرے گی، شرک پلٹ کر نہیں آئے گا، شیطان مایوس ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جب تک حرمین کے اندر خصوصاً حجاز کے اندر نماز پڑھنے والے رہیں گے اس وقت تک شرک نہیں آ سکتا۔ تو اب تو یہ فکر پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ میرے بچپن میں وہ چیچک کا مرض ہوتا تھا، جب چیچک پہ کنٹرول ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے چیچک کے بارے میں فکر کرنے کی۔ اسی طرح جب شرک کے اوپر کنٹرول ہو گیا، یہ فری شرک امت بن گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو فری شرک امت بنا دیا، تو اب اس کے اوپر اس معاملے میں کہ اوپر امت کے اندر کام کیا جائے کہ شرک کے جو گندگی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر اس کو صاف کیا جائے، اللہ کی توحید کے بارے بیان کیا جائے، یہ تو ٹاپک ہی نہیں تھا۔ تو یہ ٹاپک آیا کہاں سے؟ یہ میں نے تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اس پر مزید پڑھنے کے لیے آپ جن کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا باب پڑھ لیں تو آپ کو یہ ساری باتیں وہاں تفصیل سے لکھی ہوئی مل جائیں گے۔ جب مختلف مسلمان ممالک میں الیکشنز ہوتے ہیں تو بعض وہ جماعتیں ہیں کہ جو اپنے اس میں سیاسی اس میں حصہ لیتی ہیں الیکشن کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ سیاسی جماعتیں میں نے جورڈن کے اندر بھی دیکھا، شام کے اندر، مختلف ممالک میں، پاکستان کو تو کہنا ہی کیا ہے، وہاں تو ہوتا ہی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اشتہار لکھتے ہیں اور اشتہار کے اندر کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں گے اس ملک کے اندر۔ جہاں تک اتنی بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی سب سے بہترین قانون ہے، وہ مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون بنایا، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ مگر جو خوارج کی آئیڈیالوجی ہے نا، وہ جو اشتہار چھاپتے ہیں نا الیکشن کمپین کے لیے، جھنڈوں کے اوپر، اشتہارات کے اوپر، دیواروں کے اوپر، اور نیچے سے گندگی بہہ رہی ہوتی ہے، گندی نالی اوپر اس کے دیواروں کے اوپر یہی آیت لکھی ہوتی ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اگر آپ کسی اشتہار کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی دیکھیں یا کوئی بندہ اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہو، خواہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن اس نے اپنے سامنے رکھا ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، ہندوؤں کے خلاف بات کر رہا ہو، سکھوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اگر یہ آیت پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا پیچھے مقصد وہی ہے جو خوارج کا تھا، اور تسلسل ہے اس خوارج کی، کنٹینیوٹی کا معنی، اس کا نیت، اس کی مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے شرک ختم کیا جائے۔ جب وہ اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں تو اسلامی قانون ان کے نظام میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا قانون ہو، شرک نہ ہو، اور مسلمانوں کے اندر جو شرک ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ ان کا نعرہ اور ان کا کنسٹیٹیوشن اور دستور ہوتا ہے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی قرآن کی آیات تلاوت فرما دی، اتنی زبردست طریقے سے امیر المومنین نے ان کے سامنے واضح کر دیا، اب الحمدللہ تمام صحابہ جو تھے وہ تو پہلے بھی سمجھتے تھے اور مزید سمجھ گئے، پر خوارج کی ذہنیت دیکھیں، وہ پھر پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے علی کو قرآن نہیں آتا، عبداللہ بن عباس کو قرآن نہیں آتا، حضرت جندب کو قرآن نہیں آتا، حضرت امیر معاویہ کو قرآن نہیں آتا، عمرو بن عاص کو قرآن نہیں آتا، وہ جتنے صحابہ تھے، میں کتنوں کے نام لوں، وہ سب کے لیے سوری فیل کرتے تھے، ارے ان کو تو قرآن نہیں آتا۔ تو وہ کیا کرتے، اب قرآن سنانے کے لیے وہ صحابہ کے پاس آتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دیتے۔ علامہ ذہبی اور ابن کثیر، ابن الجوزی لکھتے ہیں حضرت علی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، ویسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں، تو خوارج آتے اور قرآن مصحف انہوں نے قرآن اٹھایا ہوتا، حضرت علی نماز میں ہوتے یا خطبہ دے رہے ہوتے، تو وہ کہتے ہم قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں اور قرآن سنیں۔ ان کو کیا قرآن سنایا گیا؟ اب ذرا جب میں یہ آیات پڑھوں گا جو وہ آیات پڑھتے تھے، آپ ذرا اپنی آنکھیں کھولیں اور کانوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ کہیں اس طرح کا قرآن آپ کو بھی تو نہیں سنایا گیا۔ یعنی قرآن تو حق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کلمات حق ہیں اور جو مراد لی گئی ہے وہ باطل ہے۔ تو اب ان کو جو قرآن سنایا جاتا تھا ان کے خوارج کے ذہن میں تھا کہ یہ قرآن نہیں سمجھتے، وہ آیات کیا تھیں، خطبہ ہو رہا ہے اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تقریر فرما رہے ہیں حضرت علی، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ پاس بیٹھ کر اونچی اونچی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آیت کیا ہے؟
بہت سی آیات ہیں لیکن میں ان میں سے صرف 2 کی تلاوت کرتا ہوں کیونکہ ابھی کافی باتیں ہیں تو ٹائم آگے جانا ہے۔ پہلی آیت یہ سورۃ النساء کی ہے اور آیت 116 ہے۔ وہ آتے مسلمانوں کے پاس بیٹھتے اور ان کو قرآن سناتے، امیر المومنین کو قرآن سناتے۔ قرآن کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بڑا سادہ سا ترجمہ کہ خدا اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ جس نے اس کا کوئی شریک بنا لیا ہو، یعنی دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، مگر شرک کو نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مگر یہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کن کو؟ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ حق کے راستے سے بہت دور جا پڑا، وہ تو حق کے قریب بھی نہیں ہے۔ کون؟ جس نے شرک کیا۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔ شرک ناقابل معافی، اس کے علاوہ اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور جو شرک کرنے والا ہے وہ حق سے دور ہے۔ تو حضرت علی کو وہ کہتے آ کر، اے علی، ایک تو تیرا گناہ ناقابل معافی ہے، تمام صحابہ کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو، تمہارا گناہ ناقابل معافی ہے جو تم شرک کرتے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم حق سے دور چلے گئے ہو، اور ہم تمہیں حق کے قریب لانا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے۔ آج بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو یہی آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کریں گے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دوسری آیت پڑھنے کے بعد۔ دوسری آیت جو وہ تلاوت کرتے سورہ زمر کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت 65 اور 66، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی۔ کیا وحی بھیجی گئی تھی ان کے پاس؟ تو سب ان کی طرف جو وحی بھیجی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ شرک کرنے والے کے تمام گناہ، تمام عمل صالح ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے آیت سنائی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے ظالموں، میں نے تو مصطفیٰ کے ساتھ بدر و احد میں گیا ہوں، میں تو فاتح خیبر ہوں، کوئی جنگ نہیں سوائے ایک آدھ کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا۔ میں نے تو مصطفیٰ کے ساتھ نیک عمل کیے ہیں، اور میں نے ان کو مقرر کیا ہے کہ تم یہ فیصلہ کر دو تو تمہارے خیال میں وہ جتنے اعمال میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ رہ کر کیے ہیں، وہ میرے اعمال ضائع ہو گئے؟ تو وہ کہتے، ہم اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، ہم تو خالق کا فرمان تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خواہ وہ عمل تو نے مصطفیٰ کے ساتھ کیے ہیں یا بعد میں کیے ہیں یا آج کیے ہیں، شرک کرنے کی وجہ سے وہ سارے عمل تباہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات تھیں جو وہ پڑھ کر حضرت مسلمانوں کو، صحابہ، تابعین اور خود امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سناتے۔ اب جب یہ آیتیں وہ پڑھ رہے تھے تو آپ اگر ناظرین نور ٹی وی کے تھوڑا سا غور فرمائیں، کیا ابھی کوئی آپ کے شک رہ گیا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا خوارج کے کہ حضرت علی یہ شرک نہیں کر رہے تھے؟ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، شرک کمٹ ہو رہا ہے، اس شرک سے اس زمین کو صاف کرنا چاہیے۔ آگے میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں انہوں نے صاف کرنے کا کیا طریقہ چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب تک شہید نہ کر دیا جائے، ان کی زبان میں تو قتل تھا، وہ کہ جب تک یہ نہ کیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب جو ہے، مجھے اشارہ ہو گیا، بہت کم منٹ رہ گئے، آگے اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی یہ 60 آیت ان کے سامنے تلاوت فرماتے۔ جب وہ یہ ساری باتیں کہتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اچھا نہ بنا دیں، یعنی وہ ایسا نہ کر دیں کہ تمہارا بھی یقین نہ ہو۔ اصل آپ کا مقصد فصبر میں یہ تھا، فصبر ان وعد اللہ حق، کہ صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا معنی؟ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے رہے تھے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوارج کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے جتنی باتیں کی ہیں ان سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ چیز مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، امت کے لیے شرک کی فکر کرنا، کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرنا اور ان کے لیے شرک والی آیات ان کے سامنے تلاوت کرنا، یہ وہ فکر اور سوچ تھی جو خوارج نے پیدا کی۔ اب خوارج کے اندر یہ فکر کہاں سے آئی؟ انشاءاللہ یہ میں کسی اور موقع پر بتاؤں گا کہ یہ کیسے آئی۔ اب ایک دو آیتیں اور سن لیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تلاوت کرتے تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور کہا اپنی خواہش کی تم اتباع نہ کرو، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ تم اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہو۔ استغفر اللہ العظیم، نعوذ باللہ من ذالک۔ آخر میں آپ کو ایک یہ بات سنا دوں کہ جب بھی وہ بات کرتے تو قرآن کی شرط لگاتے۔ ایک خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور شرط میری قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ جو خارجی تھا اس کے منہ کے اوپر جو اس کی داڑھی تھی وہ ذرا گھنی نہیں تھی، جیسے ہوتا ہے نا پوری داڑھی ہوتی ہے، تو کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو کھودا کہا جاتا ہے، پنجابی میں اردو وہ کہتے ہیں ایک بال یہاں تھا، ایک یہاں تھا، اور ایک 3-4 بال تھے پورے اس خارجی کے منہ کے اوپر۔ تو جب وہ خارجی آیا تو اس نے کہا کہ آپ کی داڑھی تو بھری ہوئی ہے اور میری داڑھی کے اوپر یہ 5-7 بال ہیں، صرف پورے منہ کے اوپر 7 بال ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ آپ کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے اور میرے 5-7 بال ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے قرآن سے دیں، کیونکہ میں آپ سے شرط کر چکا ہوں کہ ہم نے ہر بات قرآن سے کرنی ہے۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کی بات سن کر فرمایا ہاں میں آپ کو تمہارا اس بات کا جواب قرآن سے دیتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی یہ 58 آیت سورت اعراف کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سبزہ اگتا ہے وہ نفیس خوبصورت بڑا ہوا سبزہ نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا، اس سے کوئی ڈانڈا نکلتا ہے۔ تو میری زمین جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے خوب اس سے سبزہ نکلا ہے، اور تمہارے اوپر جو ایسا نکلا ہے کہ ایک کوئی بال ہے، یہ تمہاری زمین کا قصور ہے، یہ طیب زمین اور خبیث زمین کا فرق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن سے اس کی بات کا جواب دیا، اس کے اعتبار سے، اس کے زام کے اعتبار سے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم تو اب نکلے ہیں، قرآن ہمارے بارے میں اس طرح سے تو آیات نہیں آئیں گی، مگر اس نے یہ تلاوت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے لوگ تھے ان کا مقابلہ جب ان سے ہوا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس طرح سے یہ جو فکر ہے یہ اس طریقے سے آ گئی ان کے اندر۔ خوارج کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو یہ آئے گا کہ ان کے اندر امت کی فکر بڑی ہوتی ہے اور وہ دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں کہ یہ تو 4 دن کی دنیا، یہ بات صحیح ہے، مگر میں ان کے سینس میں جب وہ کہتے ہیں 4 دن کی دنیا، ان کا مقصد ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ آئیں، اور لوگوں سے شرک اور بدعت سے اجتناب کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کے لیے کوئی کام نہ کرو، یہ بات بھی سچ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ ان کے ٹیکٹکس سے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں حق کو وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو اپنی مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا تھا، اس لیے ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ان کی مساجد میں آتے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے اور قرآن کا اور بدعتوں کی باتیں کر کے کسی نہ کسی کو، صحابہ میں سے نہیں، جو نئے مسلمان لوگ تھے جو تابعین میں سے تھے، یہ بعد کے لوگ، کسی نہ کسی کو وہ ایسی باتیں کر کے کھسکا کے لے جاتے، حضرت علی کی مسجد میں آتے
اور آتے اس لیے نہیں کہ ہم نے مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آتے اس نیت سے کہ ہم نے قرآن سنانا ہے اور کسی کو کھینچ کر اپنے گروپ میں لے جائیں گے۔ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ طرز عمل، یہ فکر اور یہ طریقہ کار خوارج کا تھا جو اس وقت سے شروع ہو کر آج تک ہمارے دور میں ہے۔ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہماری شخصیات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت۔ ہم شخصیتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بڑی شخصیات ہیں۔ خوارج شخصیات کو نہیں مانتے، وہ اس کو شخصیت پرستی کا نام دیتے ہیں اس لیے کہ تاریخ میں ان کے پاس شخصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ